Talking of education and cultural change, the first important thing to look at is primary education under diarchy. Now, what is diarchy? Diarchy is a form of government in which power is vested in two rulers or authorities. یعنی جو قوت ہے, جو طاقت ہے, جو کنٹرول ہے, وہ دو اتھارٹیز کے پاس ہوتا ہے. Under the Government of India Act of 1919, the departments of education in provinces were transferred to Indian ministers. یعنی جو ڈپارٹمنٹس تھے ایجوکیشن کے, وہ اس ایکٹ کے تحت منسٹریز کو یا لوکل منسٹرز کو دے دیے گئے. اس کا کیا امپیکٹ ہوا ایجوکیشنل لینڈسکیپ پہ, آئیے دیکھتے ہیں. And similar primary education acts were passed between 1920 and 1930. اس کے رزلٹ میں enormous administrative power and control come into the hand of local authority. Now, بہت زیادہ administrative control local authorities کے پاس آ جاتا ہے. یعنی جو پاور ہے وہ سینٹرل سے لے کے وہ لوگوں کے درمیان ان میں تقسیم کر دی جاتی ہے. The local bodies proved to be very incompetent in spreading education and gravely abused their power for political and other purposes. اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اتنی پاور آپ ایک لوور لیول کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے یوز کی بجائے ہم اس کا ایبیوز دیکھتے ہیں. اور یہی کچھ انڈیا میں ہوا کہ وہ اپنے پولیٹیکل اور دوسرے پرپزز کے لیے اس پاور کا ایبیوز شروع ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ دیر واز اے کوانٹیٹیو ایکسپینشن ان پرائمری ایجوکیشن بٹوین 1922 ٹو 1927. یعنی کوانٹیٹیو یعنی نمبرز کی حد تک ایک ایکسپینشن تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دی ریٹ آف چلڈرن withdrawal فرام اسکول بفور کمپلیشن آف پرائمری ایجوکیشن آلسو انکریزڈ. یعنی ان کی جو پرائمری ایجوکیشن تھی اس سے پہلے بچوں کی اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہونے کا جو ریٹ تھا وہ بھی بہت بڑھ گیا. Majority of these schools only had one teacher, and these teachers were also inadequately trained, underpaid, and often transferred. اب یہاں جو پہلا ایسپیکٹ دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ استاد جو تھے ان کی کوالٹی کیا تھی اور ان کی کوانٹٹی کیا تھی. ایک تو یہ کہ بہت سے اسکولوں میں ایک ہی استاد تھا, اور دوسرا اس استاد جو تھا اس کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی, اور ان اساتذہ کرام کو یا تو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا, ان کو انڈر پیڈ تھے, اور ان کو بہت ان کا ٹریٹمنٹ اس لیول کا نہیں ہو رہا تھا جس کے ساتھ ایجوکیشن کی کوالٹی کو کسی بھی طرح ہم جانچ سکیں. The curriculum being taught in these schools was also very uninspiring and uninteresting and emphasized on books and book learning. اب جو نصاب ہے وہ بھی بہت ان انٹرسٹنگ ہے, بہت ان اپیلنگ ہے, اور بالکل اس طرح ہی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کتاب ہے جس کو حفظ کر لینا ہے, اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اسے آ کر بیان کر دینا ہے. اب یہ سب پریکٹسز کسی بھی طور پہ ایجوکیشن کی کوالٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی, یا ایجوکیشن کی کوالٹی کو انہانس نہیں کرتی. اور فائنلی, with poverty looming large, parents preferred sending their children to small jobs rather than schools, as the former enabled them to contribute, even if very little, to their families' budgets. اور پھر چونکہ غربت ہے اور بڑے بڑے گھر ہیں, گھرانے ہیں جس میں بہت سے بچے ہیں ایک فیملی میں, تو پھر ماں باپ کا یہ خیال تھا کہ انہیں بچوں کو چھوٹے موٹے کام پہ بھیجنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی بھی طرح ان کے بجٹ میں یا اکنامک کنٹریبیوشن ہو سکے, نہ کہ تعلیم کے لیے جس سے انہیں واپسی پر کچھ نہیں مل رہا.